Usman Dar Saab, Mr. Michael Owen, Zaib Khan Saab, Chief Executive Officer of GSV, Yasser Saab, Chairman of GSV, Siko Savvi, my friend. Ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It is a matter of great pleasure to welcome such prodigies in Pakistan. In fact, when I mentioned to my grandchildren yesterday in Karachi that I was going to meet Michael Owen, so they were excited. They were so excited that I couldn't imagine that despite the fact that Pakistan football is not played at a high level in Pakistan, there is a fan club all over Pakistan because we watch sports. We watch sports with great interest. We watch football, and just the lack of facilities in football have made have not allowed our talent to improve and go around in the world and be counted. تو خواتین و حضرات مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ جہاں جہاں فیسلٹیز ملی ہیں لوگوں کو وہاں اس گیم کے اندر انہوں نے بڑی ترقی کی. اور مجھے یاد ہے کہ جب کراچی میں ایک پبلک اسکول میں پڑھتا تھا تو ایک بڑا اچھا اسکول تھا جس کو حبیب پبلک کہا جاتا تھا. حبیب پبلک وہ واحد اسکول تھا جس کے اندر صبح 8 بجے سے بچے جو تھے وہ 5 بجے تک رہتے تھے، جس میں 2 بجے تک وہ پڑھائی ہوتی تھی اور 2 بجے کے بعد سپورٹس ہوتے تھے. اور وہاں پر ایک ہاکی پچ تھی بڑی اچھی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس ایک حبیب پبلک سکول سے ایٹ اے ٹائم پاکستان ٹیم میں 5 کھلاڑی ہوتے تھے جو دنیا میں جیتا کرتے تھے. 5 کھلاڑی ان ون ٹیم فرام ون سکول، صرف اس وجہ سے کہ فیسلٹیز تھی، موقع ملتا تھا لڑکوں کو کھیلنے کا، اور دنیا میں انہوں نے حسن سردار، دنیا میں ان لوگوں نے کمال کیا. اچھا، یہی پیشن فٹ بال سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کھیل ہے دنیا کے اندر، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کھیل ہے. پاکستان کے اندر کرکٹ بڑا پاپولر ہے، پاکستان کے اندر اسکواش لیجنڈز، ایسے لوگ جو 10 سال تک ایک گیم نہیں ہارے ہوں، اسکواش لیجنڈز پاکستان نے پیدا کیے. ہاکی کے اندر بڑا کمال کیا، بس کہیں نہ کہیں فیسلٹیز کی کمزوری کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. جب ہاکی کے اندر جب ایسٹرو ٹرف آیا تو ہمارا جو سکل سیٹ تھا وہ سکل سیٹ ٹرانسفارم ہوا انٹو سٹیمنا. پہلے سکل سیٹ ہاکی کا ایک گھاس کی پچ کے اوپر ڈربلنگ کا سکل سیٹ تھا بہت اچھا، مگر جب ٹرو ہو گئی پچ تو اس کے بعد سٹیمنا کا جب زمانہ آیا تو ہمارے ہاں خود ہی زوال ہونے لگا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہاکی کے اندر مگر فیسینیشن اتنا کہ میں کوئی گیم چھوڑتا نہیں ہوں. یعنی پچھلے دنوں پاکستان جب کھیل رہا تھا ایشیا کپ تو میں نے ہر انداز سے میں نے تقریباً 1 گھنٹہ تلاش کیا کہ میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نہیں دکھا رہا تھا، مگر وہ فیسینیشن کبھی جاتا نہیں ہے. اور میں، عمران خان صاحب میرے کرکٹنگ ہیرو تھے، تو ہم کرکٹ کیا، ہاکی کیا، اسکواش، ایوری تھنگ، ایوری گیم. اور یہ جو فیسینیشن ہے فٹ بال کے ساتھ، اس کا صرف میں ذکر کروں کہ جس گھر میں کراچی میں رہتا ہوں تو میرے بچے اور گرینڈ چلڈرن جب میں جاتا ہوں تو وہ اوپر کی منزل پر ہوتے ہیں، رات کو 3 بجے انٹرنیشنل گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو شور شرابہ ہوتا ہے تو جو کودتے ہیں تو مجھے چھت کے ذریعے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ فٹ بال کا کوئی بہت بڑا میچ ہو رہا ہے. تو یہ ہے فیسینیشن پاکستان کا فٹ بال کے ساتھ. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو جی ایس وی کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا، اور ایک جو نیا تجربہ ہے، پیسہ وہاں آتا ہے اور فیسلٹیز وہاں بنتی ہیں جہاں آپ ویورشپ اختیار کر لیں. تو پاکستان نے کرکٹ کے اندر ایک اچھی پی ایس ایل کر کے ایک اچھا سسٹم کیا کہ دیکھنے والے بڑھ گئے، اٹریکشن بہت بڑھ گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ دین منی فلوز انٹو دا گیم. یو کین اسٹارٹ امپروونگ گیم فیسلٹیز. فٹ بال از دا چیپسٹ گیم پاسبل، فار ایگزامپل، کیونکہ ایک فٹ بال کا خرچہ ہے اور باقی گلی محلوں میں کھیلتے ہیں. تو جن لوگوں نے کراچی میں وقت گزارا ہو، تو جب آپ کراچی شہر سے ہاکسبو تک جاتے ہیں جس میں سارے راستے کے اندر لیاری سے گزرتے ہیں، سارا راستہ خالی ہوتا تھا. اب تو انسانوں کو زمین کی اتنی بھوک ہو گئی ہے کہ کوئی زمین چھوڑی نہیں جاتی. سب سے بڑا نقصان ہمارا یہی ہے کہ جو گلی محلوں میں کھلے میدان ہوا کرتے تھے وہ سب کاٹ دیے گئے. تو ایک بہت بڑی کیفیت جی ایس وی جو لے کر آ رہی ہے عثمان ڈار صاحب سے، آپ کا تو میں فین ہوں. میں جیسے یہ ہے نا، یہ برانڈ ایمبیسڈر، میں آپ کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں.
آپ کو پتہ ہی نہیں میں کہاں کہاں نام لیتا ہوں. آج صبح میں سکھر چیمبر آف کامرس میں تھا. میں وہاں کامیاب جوان کے حوالے سے لوگوں کو کہہ کر آیا کہ کامیاب جوان کے ساتھ لنک کرو, لوگوں کو لگاؤ. یہ جو کیفیت ہے کہ پاکستان کا 64% جو یوتھ بلج ہے وہ انڈر 30 ہے. اچھا, لہٰذا سپورٹس اس کا بنیادی حصہ نمبر 1. نمبر 2 روزی اس کا دوسرا حصہ. سکل سیٹس دینا اس کا تیسرا حصہ. کچھ لوگوں کو پاکستان کے اندر ہم نے اچھی تعلیم دی مگر کہیں ہم پیچھے رہ گئے تو لوگ پوری تعلیم نہیں حاصل کر سکے, تو وہاں سکل سیٹس ان کو دینا. اور جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آ رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے دنیا کے اندر, جس کے اندر لوگوں کو نوجوانوں کی ضرورت ہے. کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر ایک اور ایشو ہے, اگر آپ ان کو کھیلنے کے مواقع فراہم کریں تو بہت سارے اور برائیوں سے دور ہوتے ہیں. یہاں پر ہماری سینسٹیویٹی یہ تھی کہ منشیات کچھ بڑھنے لگیں, تو لہٰذا اس کا بھی تدارک, اس کو بھی روک تھام یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ہیلتھی ایٹماسفیئر ملے جس کے اندر وہ اپنے فزیکل ایکٹیویٹی کر سکیں. اینڈ دا پیشن امنگ دا یوتھ اینڈ امنگ ایلڈرز. ابھی بھی اگر آپ کوئی میچ کرنا چاہیں تو ہمارے منسٹرز بھی میچز کے اندر کھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قدم اٹھایا. اب جب ایک گیم کی پاپولیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے, ہمارے پڑوسی ملک نے کبڈی کو سٹینڈرڈائز کر لیا. پاکستان کے اندر کبڈی سب سے زیادہ دنیا کے اندر پاکستان میں کھیلا جاتا تھا. جب سٹینڈرڈائز کر دیا تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی فرینچائز جو بیچی گئی, یو ول بی شاکڈ. ایک چائنیز کمپنی نے اس کی فرینچائز خریدی $300 ملین کی. اس کا مطلب جب آپ پاپولرائز کر لیے, کبڈی سٹینڈرڈائز ہو گیا. جب ہم کھیلا کرتے تھے تو وہ سانس روک کر اور سانس کے ساتھ کوڑی کوڑی کر کے کھیلا کرتے تھے. اب اس کو سٹینڈرڈائز کر لیا, سیکنڈز میں لے آئے, اصول اس کے بنا لیے, اور ہر گیم کو ماڈیفائی کیا گیا ہے پبلک انٹرسٹ ریوائیو رکھنے کے لیے. 5 ڈے کرکٹ سے 1 ڈے کرکٹ آیا, 1 ڈے کرکٹ سے 20s آیا ہے. تو ہر گیم کے اندر شارٹر فارمیٹس تاکہ لوگوں کا اٹینشن سپین گریب کیے رکھے, تو شارٹر فارمیٹس تاکہ آڈینس پیدا ہوتا رہے آڈینس. تو لہٰذا اسکواش کے اندر بڑی تبدیلی آئی, بال کا رنگ بدلا گیا کہ ٹیلی ویژن کے ساتھ چلے. اس کا سکورنگ سسٹم بدلا گیا. جو لوگ اسکواش کے کھلاڑی ہیں ان کو یا کھیلا ہوگا شوقیہ, ان کو یاد ہوگا کہ سکورنگ سسٹم بدلا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اٹریکٹ مور ویورز, دیٹس ویئر دا منی از. سو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت جو جی ایس وی کو مبارکباد دیتا ہوں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, آئی آلسو اپریشیٹ دا فیکٹ کہ یو ہیو اسٹرگلڈ ہارڈ ٹو کریٹ پیس ان فٹ بال ان پاکستان. we have been politicizing this sport, and the result was that the money which should have been flowing into football did not flow this way. But I am glad with all your efforts, it took some time, but with all your efforts the game of football is on a more organized platform. تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, نوجوانوں کی کوئی کمی نہیں ہے, اپنے علم کے ساتھ, اپنی تعلیم کے ساتھ. آج تک مجھے ایک اپارچونٹی, ہر گیم کھیلنے کا شوقین تھا. جب میں لاہور میں پڑھا کرتا تھا تو ہر گیم کھیلا کرتا تھا, فلمیں دیکھا کرتا تھا, بہت کچھ. تو فٹ بال بھی میں نے کھیلی, وہ بہت مزہ آتا تھا. تو ایک کمپٹیشن کے اندر, مسڈ اپارچونٹیز کی بات کر رہا ہوں, ایک کمپٹیشن کے اندر ہم کراچی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو مجھے انہوں نے مارک کیا ہوا نہیں تھا, میں نے ایک گول کر دیا. اور دوسرا جب ایک کارنر ملا تو بال, میں گول ماؤتھ کے پاس کھڑا تھا, بال جو ہے بالکل میرے سر کے پاس سے ہوتی ہوئی گزری اور آئی کوڈنٹ اسکور اے گول. آج تک مجھے وہ مومنٹ یاد ہے. اٹس اے مسڈ اپارچونٹی زندگی کے اندر کہ آئی مس سم تھنگ وچ آئی کوڈ ہیو ڈن. تو لہٰذا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اسپورٹس از آلویز اے پیشن, از اے ہیلدی پیشن. Competition teaches us the discipline. And I was talking to an icon who in the IT sector of Pakistani, who has made tremendous billions in IT. اس سے میں پوچھ رہا تھا کہ تم کیا دیکھتے ہو لوگوں کے اندر, جب وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ دیکھتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو ایک آدھ وینچر میں فیل ہو چکے ہو. The fact that you lose once or lose twice
girds you up, brings you up, matures you up. جو پیاس ہے جیتنے کی وہ بڑھ جاتی ہے. تو سپورٹس تو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے, اور ہمارا کیپٹن عمران خان صاحب بار بار سپورٹس کی اصطلاحات جو انہوں نے سپورٹس کے میدان میں لڑا, سیکھا, فائٹنگ, کریٹنگ مورال, کریٹنگ لیڈرشپ ٹو بی ایبل ٹو لیڈ اے ٹیم. And sometimes the team may not be your selection. Sometimes the team is a mix and match of things جو اپارچونٹی آپ کو ملے. تو اسپورٹس کے اندر آئی بلیو پاکستان کے یوتھ کا جو انوالومنٹ ہے وہ پاکستان کو تیار کرے گا اس مستقبل کے لیے جو ایک ہیلدی, ایک انٹیلیجنٹ اور ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے ہوگا. تو عثمان ڈار صاحب آپ کو مبارکباد, جی ایس وی آپ کو مبارک, مائیکل اوون تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان پاکستان, فہمیدہ مرزا صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ کیئر آف اسپورٹس. السلام علیکم. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی ملک میں فٹ بال کے فروغ کے حوالے سے تقریب سے اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لیجنڈ فٹ بالر مائیکل اوون کو دورہ پاکستان پر ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کھیلوں کے فروغ کے لیے پاکستان میں اقدامات جاری ہیں. فٹ بال کے حوالے سے ٹیلنٹ موجود ہے, مواقع کی ضرورت ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.